بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اور یاد کرو اے قوم سمود جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو موسم گرما میں آرام کرنے کے لیے اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو موسم سرما کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ دوسری آیت کریمہ میں اس وعدہ فراموش سرکش قوم کی خیر خواہی اور ان کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات یاد دلائے کہ اب بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، جیسا کہ فرمایا ترجمہ۔ اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس میں خلیفہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں قائم مقام اور نائب، اور کثر کی جمع اونچی عالیشان عمارت اور محل کو کہا جاتا ہے۔ تسخیتون نحس سے مشتق ہے جس کے معنی ہے سنگ تراشی، جبال جبل کی جمع ہے بمعنی پہاڑ، بیوتا بیت کی جمع ہے جو گھر کے کمرے کے لیے بولا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے قوم عاد کو ہلاک کر کے ان کی جگہ تم کو بسایا، ان کی زمین اور مکانات تمہارے قبضے میں دے دیے اور تم کو یہ صفت سکھلا دی کہ کھلی زمین میں بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں کمرے اور مکانات بنا لیتے ہو۔ آخر آیت میں فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو اور ان کا احسان مانو، اس کی اطاعت اختیار کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ احکام و مسائل آیات مذکورہ سے چند اصولی اور فروعی مسائل معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ اصول عقائد میں تمام انبیاء علیہ السلام متفق ہیں اور ان کی شریعتیں متحد ہیں۔ سب کی دعوت توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کی خلاف ورزی پر عذاب دنیا و آخرت سے ڈرانا ہے۔ دوسرے یہ کہ بڑے دولت مند آبرودار لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہوئے اور آخرت میں بھی مستحق عذاب ہوئے۔ تیسرے تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں کافروں پر بھی مبذول ہوتی ہیں، جیسا کہ قوم عاد و سمود پر اللہ تعالیٰ نے دولت و قوت کے دروازے کھول دیے تھے۔ چوتھے تفسیر قرطبی ہی میں ہے کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بڑے بڑے محلات اور عالیشان مکانات کی تعمیر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ان کا بنانا جائز ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام و اولیاء اللہ نے اس کو اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کو غفلت میں ڈال دینے والی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اونچی تعمیرات کے بارے میں ارشادات منقول ہیں وہ اسی انداز کے ہیں۔
ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین اور جہاں بھی جو مسلمان آباد ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔